اختتام پذیر ہوا، اور اسی طرح اس مسابقے کو انعقاد کرنے میں جو اساتذہ کی قربانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور اسی طرح کوئی بھی مسابقہ ہو، مسابقہ اسی وقت کامیاب ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہوتی ہے، اور اس مسابقے کو منعقد کرنے میں انتظامیہ ذمہ داران کی بھی محنت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مسابقہ اپنی نوعیت کا منفرد تھا، وہ اس ناحیے سے کہ طلبہ مختصر وقت کے لیے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 1.5 سے 2 گھنٹے کے لیے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی طالب علم 1 گھنٹے کے لیے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ کم مدت میں قرآن کریم کو یاد کر لینا یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے، بولنا بڑا ہی آسان ہے، لیکن قرآن کریم کو یاد کرنے کے بعد اس کو محفوظ رکھنا یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اور قرآن کریم کو یاد رکھنا یا کوئی بھی علم ہو اسی وقت یاد رہتا ہے جب اسے بار بار پڑھا جائے، مراجعہ کیا جائے۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ما آفت العلم، علم کی پریشانی کیا ہے، علم کے لیے مصیبت کیا ہے، کہ علم کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا النسیان، بھول جانا، یعنی علم حاصل کرنے کے بعد علم کو بھول جانا یہ علم کی سب سے بڑی بیماری ہے، مصیبت ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا ما علاجہ، کہ اس کا علاج کیا ہے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا التکرار، کہ بار بار پڑھنا۔ تو قرآن کریم یا کوئی بھی علم اسی وقت انسان کے پاس محفوظ رہ سکتا ہے جب اسے بار بار پڑھے گا۔ تو گویا کہ ایک طالب علم قرآن کریم کو یاد کرتا ہے تو اس کی یادداشت اس وقت پختہ ہوگی جب وہ آموختہ پر بہت زیادہ توجہ دے۔ اگر سبق 4 لائن، 4 سطر، 5 سطر، آدھا صفحہ سنائے تو ایک ناحیے سے چلے گا، لیکن آموختہ میں کوئی سمجھوتا نہیں، آموختہ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ایک طرف سے یاد کرنا دوسری طرف سے بھول جانا وہ انسان کے لیے ایک بیماری ہے، اور وہی بیماری آہستہ آہستہ اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ بعد میں یاد کرنے کا دل نہیں کرتا کہ میں کیوں اتنی زیادہ محنت کروں، میں اتنی زیادہ پریشانیوں کو برداشت کروں۔ اور جب یاد رہتا ہے قرآن کریم تو اسے پڑھنے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ان العلم لما كان اشرف الاشیاء لم يحصل الا بالتعب والسهر والتکرار وهجر اللذات والراحه۔ بڑی ہی اہم بات علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہی کہ تمام چیزوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر یہ علم ہے، اور علم کا حاصل کر پانا آسان کام نہیں، بلکہ علم ہم سے کچھ چیزوں کو طلب کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں حافظ بنے، حقیقی معنوں میں طالب علم بنے، تو ہم سے علم کچھ طلب کرتا ہے، اور اگر ان مطلوبات کو اگر ہم پوری طرح سے اس پر ہم کھڑا اترتے ہیں، اور کھڑا اترتے اس ناحیے سے ہم کھڑے اتریں کہ اس کو پورا کریں، اس کے تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھیں، تو انشاءاللہ ہم ایک صحیح طالب علم بن سکتے ہیں، ایک صحیح طالبہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ایک کہا گیا کہ شب بیداری، صرف علم حاصل کرنا یہ نہیں کہ جو اوقات مخصوصہ ہیں، یعنی علم کے لیے جو اوقات خاص کیے گئے ہیں انہی اوقات میں علم حاصل کیا جائے، بعد میں کتاب کو بند تو علم حاصل نہیں ہوتا، بلکہ الگ اوقات میں جب بھی وقت ملے اس وقت قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو یاد کرنا، یا کوئی بھی کتاب ہو تو اسے اپنے سامنے رکھنا۔ اور اسی طرح کہا گیا وحجر اللذات، لذت انسان کی جو لذت ہے، انسان کی جو خواہشات ہیں، ان خواہشات کو قربانی دینی پڑے گی۔ جیسے آج کا دن اتوار ہے عموماً، تو یہاں پر اسکولوں میں بھی چھٹیاں ہوتی ہیں اور انسان ایسے خالی ہوتا ہے، تو ایک موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کرنا۔ اور اسی طرح ایک ادب بتلایا گیا، ایک کتاب ہے کیف یحفظ القرآن، کہ قرآن کریم کو کس طرح سے یاد کیا جائے، اس کے اندر ایک شیڈول بنایا گیا کہ اگر ایک طالب علم یا ایک طالبہ قرآن کریم کو یاد کرنا چاہے تو بہترین اوقات 5 نماز ہے، ہر نماز سے پہلے زیادہ نہیں، صرف 5 منٹ تلاوت کرے
تو گویا کہ ایک دن میں اس کے پاس تقریباً آدھا گھنٹہ 25 منٹ ہو جاتا ہے. تو 25 منٹ میں ایک دن میں ایک پارا مراجعہ کر سکتا ہے. اور اگر ایک دن میں ایک پارا مراجعہ کر لے تو اس کے پاس پورا پارا تو نہیں لیکن اس میں سے کچھ ضرور یاد رہے گا اور پھر بعد میں یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو یہ باتیں اس کے تعلق سے حفظ کے تعلق سے تھی. اور مسابقہ یاد رکھے, مسابقہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کہا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. مسابقہ میں ایسا ہونا چاہیے کہ ایک طالب علم دوسرے طالب علم سے آگے بڑھنے کا اس کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. اور اسی طرح یہ مسابقہ ہمیں علم پر ابھارنے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ رسمن ہم نے حصہ لے لیا, حصہ لینے کے بعد یہاں پر آ گئے, یاد رہے نہ رہے, ایسا نہیں, بلکہ یہ دلچسپی ہونی چاہیے. اس طرح سے ہمارے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ہماری ہی پوزیشن پہلی آئے گی. اور کسی کو دیکھ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بچہ ہمارے کلاس میں بڑا چالاک ہے, بڑا ذہین ہے, اسے قرآن یاد ہے تو یہی پوزیشن لائے گا, ایسا نہیں. بلکہ ہم میں سے ہر طالب علم کو, ہر طالبہ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ عین ممکن ہے کہ اللہ کی مدد آئے اور محنت شامل حال ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی پوزیشن سے نوازے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور جو طالب علم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا, اسی وقت ہار گیا, وہ کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہوگا. اور علم کی نشر و اشاعت کے لیے مسابقہ بڑا ہی اہم ہے. کیونکہ خود ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم مجھے ایک حدیث یاد کرنے پر 1 درہم دیا کرتے تھے, جس کی وجہ سے میں ایک دن میں کئی احادیث یاد کر لیتا اور ان احادیث کو یاد کرنے کی وجہ سے میرے پاس درہم بھی آتے اور مجھے حدیث بھی یاد ہوتا. تو مجموعی اعتبار سے یہ مسابقہ کامیاب ہے کیونکہ جو طلبہ آتے ہیں مخصوص وقت کے لیے آتے ہیں اور مسابقے کو تیار اور مسابقے کو نکھارنے میں اساتذہ کی بھی قربانی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ان طلباء کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اساتذہ جس طرح سے رہنمائی کریں ان کی رہنمائی پر عمل کرے, تبھی جا کر اچھا حقیقی معنوں میں طالب علم بن سکتے ہیں. اور یاد رکھیں ایک مختصر سی بات حفظ کے لیے کہ اگر کوئی طالب علم چاہتا ہے کہ قرآن اچھا اسے یاد رہے تو سب سے پہلے جو سبق ہے, اگر اسے آدھا صفحہ سبق سنانا ہے تو جو حفاظ کے ماہرین ہیں, اس فن کے ماہرین ہیں, انہوں نے لکھا ہے کم از کم 20 مرتبہ دیکھ کر پڑھے, کم از کم 20 مرتبہ دیکھ کر پڑھے اور اس کے بعد ایک ایک آیت کو 40-40 مرتبہ رٹے, ایک ایک آیت کو 40-40 بار رٹے تو رٹنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہماری ذہن میں پیوست آیت ہو جائے گی. لیکن اگر سرسری کوئی بچہ چالاک ہے تو فوراً یاد کر سکتا ہے, یاد کر سکتا ہے, اس میں مسئلہ نہیں کہ یاد نہیں, لیکن وہ یادداشت باقی نہیں رہے گی. لیکن جو اصول بتلایا گیا ہے اگر ہم ان اصول کو سامنے رکھیں تو انشاءاللہ قرآن کریم ہمیں یاد بھی ہوگا اور وہ یاد ہمیشہ برقرار بھی رہے گی. تو ضرورت ہے ان باتوں پر عمل کرے اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا بہترین صلہ دے گا. وہ اس ناحیے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ مزدہ, یہ اعلان ہمیں سنایا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو ہمارے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ ہم چنندہ ہیں اللہ کے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین کام کے لیے چن لیا ہے تو اسے بہترین کام ہے. تو کوئی بھی جب بڑا کام ہوتا ہے, عمدہ کام ہوتا ہے, اچھا کام ہوتا ہے تو اس کے لیے محنت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے اور اس روئے زمین پر وہی انسان کامیاب ہوا کسی بھی میدان میں جو محنت کیا, جو برداشت کیا. امام شعبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما رأيت احدا يعدو الا قلت مجنون او صاحب حديث, کہ میں نے راستوں پر بھٹکتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا مگر ایک پاگل انسان کو اور ایک جو علم کا جستجو کرنے والا, علم کا تلاشی ہے. تو گویا کہ علم کے تلاش میں اپنے آپ کو پاگل بنا دے, یعنی حقیقی پاگل کہ گویا کہ اس کا طلب ہو جہاں بھی ہو ہمیں قرآن یاد کرنا. جب تک قرآن یاد نہیں ہوگا, سبق یاد نہیں ہوگا, کسی اور کام میں ہمیں مبتلا نہیں ہونا, کسی